قرآن میں نا ان اللہ لمع المحسنین واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان والوں کو پسند کرتا ہے، ان کے ساتھ ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ تو جتنے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو آنے والے قیامت تک جو رہنما ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں، یہ احسان کے درجے، ان کا کام کیا ہے؟ احسان کرنا۔ ان کا کام کیا ہے؟ احسان کرنا۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ میں اپنا آپ بچا لوں۔ اگر میں اپنا آپ بچا لوں تو کیا میں نے کسی پر احسان کیا؟ تو اگر میں کسی کو بچا لوں، احسان تب ہوتا ہے کہ جب آپ کسی پر فیور کرتے ہیں۔ وہ آتا ہے نا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اس سے بہتر قول میں احسن کون ہے؟ جو اللہ کی طرف بلاتا ہے جبکہ وہ خود بھی عمل صالح۔ یہ نہیں ہے کہ خود جناب سب کچھ کری جا رہا ہے اور دوسروں کو کہہ رہا ہے نماز پڑھو اور خود نہیں پڑھتا، دوسروں کو کہہ رہا ہے کہ صدقہ دو اور خود جناب مٹھی باندھ رکھی ہے۔ یہ نہیں ہوتا۔ احسان یہ ہے کہ جب آپ اپنی ذات کو بچانے کے بعد، کبھی آپ نے وہ جہاز پہ سفر کیا کسی نے؟ ہوائی جہاز پہ؟ تو ہوائی جہاز پہ عموماً پتہ ہے شروع میں اعلان ہوتا ہے، تو وہاں پر کہا جاتا ہے کہ جب یہ اگر جہاز کے کیبن کی آکسیجن کم ہو گئی تو آکسیجن ماسک گرے گا، اور وہاں پر پھر یہ بھی تلقین کی جاتی ہے کہ بھئی یاد رکھیے گا آکسیجن ماسک گرے تو اگر ساتھ میں بچہ ہے تو پہلے خود پہنے پھر بچے کو پہنائیں۔ یہ نہ سوچے کہ نہیں میرا بچہ ہے میں پہلے اس کو پہناؤں، جناب پہناتے پہناتے خود بھی بے ہوش اور بچہ بھی گیا۔ تو سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اگر اپنے آپ کو بچاؤ گے تو دوسروں کو بچانے کی پوزیشن میں آؤ۔ جب تم خود ہی تمہیں نہیں پتا کہ میں بچ گیا ہوں کہ نہیں بچ گیا، تو دوسروں کو کہ تم ہاتھ بچاؤ گے؟ تمہیں تو اپنی فکر پڑی ہوگی۔ تو پہلے بندہ کشتی پر خود سوار ہوتا ہے اور پھر دوسروں ڈوبنے والوں کو بھی کشتی پر سوار کرتا ہے۔ سمجھ آئے؟ یہ ہے احسان والے، اور یہ ان کا جو سلسلہ ہے یہ قیامت تک جاری رہے۔ ہمارے پاکستان میں برے صغیر و ہند میں بے تحاشا اولیاء اور صالحین گزرے ہیں جن کا صرف ایک ہی مقصد تھا امت کی رہنمائی کرنا۔ یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے، یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ یہ محمد بن قاسم اور محمود غزنوی اور اس کے بعد ان لوگوں نے آ کے تو دین پہنچایا۔ نہیں، محمد بن قاسم کا واقعہ پتہ ہے، وہ ایک سرٹن پیریڈ کے لیے آیا تھا جہاں پر مسلمانوں کے قافلے کو باقاعدہ قیدی بنا لیا گیا تھا۔ اس کے سلسلے میں پھر حجاج بن یوسف کے دور میں وہ آیا، واپس چلا گیا۔ یہ بزرگان دین جن کے مزارات آج بھی اس دھرتی پر موجود ہیں۔ سیدنا عبداللہ شاہ غازی، آپ کو پتہ ہے کہ وہ کتنے پرانے بزرگ ہیں؟ اہل بیت رسول ہیں۔ کس زمانے میں وہ آئے؟ آج سے 1400 سال یا 1300 کچھ سال قبل وہ کراچی میں آپ کا مزار، داتا صاحب لاہور میں۔ کیا یہ پنجابی تھے؟ عرب۔ میجورٹی جو اس دھرتی پر ہمارے بزرگ ہیں یہ عرب سے ہجرت کر کے آئے ہیں، اور میجورٹی ان میں سے اہل بیت رسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک میں سے، کیونکہ اہل بیت رسول یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، انی تارک فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا من بعدی ابدا۔ اگر انہیں تھام لو گے، ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں، اگر اسے تھام لو گے تو میرے بعد کبھی گمراہ نہیں، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ کیا؟ کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت، اللہ کی کتاب اور میری اطرت، میرا اہل بیت۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ صحابہ کرام نے تو جب آپ کے دور کے بعد کا دور ہے وہی دور ہے، قیامت تک تو صحابہ کرام نے نہیں رہنا۔ آج کے زمانے میں کوئی صحابی ہو سکتا ہے؟ نہیں، لیکن کیا آج کے زمانے میں اہل بیت ہے؟ سو اہل بیت کا سلسلہ تو قیامت تک، کیا سیدنا امام مہدی انہوں نے بھی آنا ہے، کیا وہ اہل بیت ہے کہ نہیں ہے نا؟ تو کیا امام مہدی کے والدین نہیں ہیں؟ کیا ان کے والدین نہیں ہیں؟ کیا ان کے والدین نہیں ہیں؟ تو بھئی وہ کہیں نہ کہیں تو ہوں گے نا۔